اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو نیا سبق پڑھاؤں گی جس کا نام ہے غازی علم دین شہید۔ غازی علم دین شہید ہمارا دوسرا سبق ہے۔ پچھلے لیسن میں نے آپ کے ساتھ نظم حمد کا تمام کام ریٹن ورک اور اورل ورک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم اپنا نیا کام شروع کریں گے۔ غازی کہتے ہیں وہ شخص جو جنگ جیت کر واپس آئے، ٹھیک ہے، جو جنگ جیت کر زندہ سلامت واپس آ جائے، ایسے شخص کو غازی کہتے ہیں۔ اور شہید وہ جو جنگ کے دوران شہید ہو جائے۔ تو غازی علم دین شہید وہ غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہے۔ وہ کیسے، وہ ہم آج اس سبق میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا سبق کا باقاعدہ آغاز کروں، کچھ مشکل الفاظ جو اس سبق میں آپ کے سامنے آئیں گے، پہلے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کارہائے نمایاں، اس کا مطلب ہوتا ہے کارنامے۔ امر زندہ، پائندہ ہمیشہ رہنے والا۔ سبب وجہ، فنا ختم ہونا، ٹھیک ہے، فانی سے نکلا ہے فنا ختم ہونا۔ دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ بے لوث، بے غرض۔ رجحان، شوق۔ برابر، نتیجہ خیز۔ مصمم، پختہ یا پکا۔ بڑھئی، ترکھان۔ ترکھان کہتے ہیں وہ جو لکڑی سے چیزیں بناتا ہو، لکڑی سے فرنیچر وغیرہ بنانے والے شخص کو ترکھان کہتے ہیں۔ کمر بستہ، تیار۔ حواس باختہ، گھبرا جانا یعنی پریشان ہو جانا، حواس گم ہو جانا۔ شیفتہ، عاشق۔ غیور، غیرت مند، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مشکل الفاظ ہیں جو سبق کے دوران ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سبق کے دوران بھی بتاتی جاؤں گی۔ آپ نے اپنے ساتھ یہ الفاظ لکھ لینے ہیں بک پر۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار ایسی شخصیات کا ذکر ملے گا جنہوں نے اپنے کارہائے نمایاں سے نہ صرف اپنے آپ کو امر کر دیا بلکہ اپنے مذہب، ملک اور قوم کو بھی زندہ و پائندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اوراق ورک کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صفحہ۔ کارہائے نمایاں میں نے آپ کو بتا دیا، کارنامے، امر، زندہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ ان عظیم ہستیوں کا جان و مال سے بے نیاز ہو کر انتہائی اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ یہ دنیاوی زندگی اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے اور کامیاب دائمی زندگی کی خاطر اس عارضی زندگی کی قربانی دینا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا، سبب کا میننگ بتایا، وجہ فنا ختم ہونے والی، دائمی زندگی ہمیشہ کی زندگی، عارضی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہتے ہیں ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اور کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، اور اپنی یہ عارضی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کامیاب دائمی زندگی حاصل کرنے کے لیے قربان کر دی، ٹھیک ہے۔ اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی ناقابل فراموش شخصیات میں ایک اہم نام غازی علم دین شہید کا بھی ہے۔ ناقابل فراموش مطلب جن کو بھلایا نہ جا سکتا ہو، جن کو ہم فراموش نہ کر سکتے ہوں، جو ایک سچے اور بے لوث عاشق رسول تھے۔ بے لوث، بے غرض، ٹھیک ہے، بے غرض عاشق رسول تھے۔ وہ بروز جمعرات 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں طالع محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک معمولی بڑھئی تھے، یعنی طالع محمد کے گھر آپ پیدا ہوئے تھے لاہور میں، اور آپ کے والد جو تھے ایک ترکھان تھے جو لکڑی کا کام کرتے تھے۔ غازی علم دین شہید کا رجحان بچپن ہی سے مذہب کی طرف تھا۔ رجحان مطلب لگاؤ، یعنی ان کا جو شوق تھا وہ مذہب کی طرف ہی تھا، اس لیے دیگر بچوں کی نسبت ان کی عادات و اطوار میں شروع
سے ایک پروقار سنجیدگی تھی. یعنی ظاہری بات ہے ان کے گھر کا ماحول بھی مذہبی ہوگا اور جس قسم کا ماحول ہوتا ہے بچوں کا رجحان بھی اسی طرف ہوتا ہے. تو وہ ایک باوقار پروقار شخصیت کے مالک تھے اور ان کے مزاج میں ایک سنجیدگی تھی کیونکہ ان کا جو رجحان تھا وہ مذہب کی طرف تھا. قیام پاکستان سے قبل جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر ہاتھ پیر مار رہے تھے. قیام پاکستان سے قبل یعنی پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے، قبل کہتے ہیں پہلے، قیام بننے سے پہلے، ٹھیک ہے، کہ جو مسلمان تھے پاک و ہند برصغیر پاک و ہند جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا اور ہندوستان اور پاکستان ایک ہی خطہ تھا، اس وقت کی بات ہے کہ مسلمان جب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور انگریزی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، ہاتھ پیر مار رہے تھے، کوشش کر رہے تھے. ٹھیک ہے. لاہور میں راجپال نامی ایک کتب فروش نے انگریزوں کی ہمدردی اور حمایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک دل آزار کتاب شائع کی. یعنی ایک کتب فروش تھا لاہور میں، راجپال اس کا نام تھا، اور اس نے انگریزوں کی حمایت سے یعنی ان کی طرفداری سے اس کی حوصلہ افزائی سے اس نے ایک ایسی کتاب شائع کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں توہین کی گئی تھی. دل آزار مطلب دل کو دکھانے والی کتاب، جو کہ ایک ہندو پروفیسر چھپاواتی نے لکھی تھی. مطلب شائع اس نے کی تھی لیکن لکھی ایک ہندو پروفیسر نے تھی. لیکن اس ملعون کو بچانے کے لیے اس کتاب پر مصنف کا نام تحریر نہیں کیا گیا تھا. ملعون کہتے ہیں جس پر لعنت کی گئی ہو، ملعون لعنت کیا گیا، یعنی اس کو بچانے کے لیے کیا کیا گیا تھا، جو کتاب کا مصنف تھا اس کا نام اس پر تحریر نہیں کیا تاکہ مسلمان جو ہے اس کو کچھ کہہ نہ سکیں، اس کو قتل نہ کر سکے. اس کا نام چھپانے کے لیے انہوں نے اس کا نام راز میں رکھا. شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس مذموم حرکت کے خلاف اس وقت کی عدالت سے رجوع کیا گیا. مطلب آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس ایک ایسا قانون ہے جو اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گستاخی کرے گا تو اس کو سزا دے سکتا ہے. لیکن چونکہ اس وقت ایسا کوئی قانون نہیں تھا تو اس وجہ سے اس شخص کو کوئی سزا نہیں ہوئی، اس شخص کے خلاف کوئی کیس نہیں ہو سکا. تو مسلمانوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا کہ اس کو سزا دی جائے، لیکن اس وقت چونکہ ایسا کوئی قانون نہیں تھا تو اس وجہ سے اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی. مگر توہین رسالت کا قانون نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے راجپال ملعون کو کوئی سزا نہیں دی اور بری کر دیا. بری مطلب آزاد کر دیا. اس فیصلے سے مسلمانوں میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی. غیظ و غضب یعنی شدید غصے کی لہر، شدید غصے میں آ گئے وہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمان بہت سخت غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ یہ بات بالکل برداشت نہیں کرتے. تو اس فیصلے سے بھی تمام مسلمان جو تھے وہ شدید غصے میں آ گئے اور وہ راجپال کو خود سزا دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے. کمر بستہ کا میں نے میننگ بتایا تھا آپ کو، تیار ہو گئے. انہوں نے خود یہ سوچ لیا کہ ہم خود راجپال ملعون کو سزا دیں گے. مگر وہ اس حملے میں لہٰذا 27 ستمبر 1927 کو لاہور کے غیور سرفروش خدا بخش نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا. غیور مطلب غیرت مند، سرفروش جس نے مطلب سر پہ کفن باندھ کر، خدا بخش نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا. مطلب جو خدا بخش تھا سب سے پہلے اس نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر وہ اس حملے میں بچ گیا اور خدا بخش کو 7 سال کی قید کی سزا ہو گئی. یعنی جو خدا بخش تھا اس کو 7 سال کی سزا ہو گئی. خدا بخش کو 7 سال کی سزا ہو گئی اور اس کے بعد مطلب اور بہت سے مسلمان تھے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور راجپال کو قتل کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. مگر یہ سلسلہ کب تھمنے والا تھا؟ تھمنے مطلب رکنے والا. ابھی راجپال پہلے حملے کے خوف سے باہر نہیں نکلا تھا
کہ کوہاٹ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور پروانہ عبدالعزیز آیا۔ پروانہ مطلب عاشق، مطلب پہلے خدا بخش نے کوشش کی تھی راجپال کو ختم کرنے کی، پھر کوہاٹ سے عبدالعزیز آیا، اس نے راجپال کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس نے بھی راجپال ملعون کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب تو ہوا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا تھا وہ دراصل راجپال ملعون کا کوئی دوست تھا۔ مطلب وہ شخص جو تھا وہ کامیاب تو ہو گیا، اس نے اس شخص کا جو سر تھا تن سے جدا کر دیا تھا، یعنی جسم سے، تن مطلب جسم سے جدا کر دیا تھا، لیکن اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے جس کو قتل کیا ہے وہ راجپال نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی دوست ہے۔ ان واقعات نے راجپال ملعون کو حواس باختہ کر دیا۔ حواس باختہ کر دیا مطلب پریشان کر دیا، اس لیے وہ اپنی زندگی کی سلامتی کی خاطر انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر مدد مانگتا رہا، یعنی گھٹنے ٹیک کے اپنے گھٹنوں پر جھک جھک کر وہ انگریزوں سے اپنی سلامتی کی، اپنی جان بچانے کے لیے مدد مانگتا رہا۔ تاہم وہ ایک ایسے مجدار میں پھنس چکا تھا جہاں پر ڈوبنا ہی اس کا مقدر تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک ایسی مصیبت میں پھنس چکا تھا، مجدار مطلب مصیبت میں پھنس چکا تھا جہاں سے وہ بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ مسلمان اس کو کسی صورت بھی زندہ و سلامت رہنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ان 2 حملوں میں بچ نکلنے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا، لیکن آئی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا، مطلب وہ بہت اپنی طرف سے بہت احتیاط کر رہا تھا، لیکن پھر بھی جب انسان کی موت آئی ہو تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ خدا ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھیجتا ہے۔ جیسے فرعون کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس طرح ہر برے شخص کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ ایک دن جب فرزندان توحید یعنی اسلام کے بیٹے، دین اسلام کے بیٹے اپنے محبوب کے مجرم کے خلاف سراپا احتجاج تھے، سراپا احتجاج مطلب بہت زیادہ احتجاج کر رہے تھے، تو ایک نوخیز نوجوان نے یہ مصمم ارادہ کیا۔ نوخیز مطلب کم عمر جو لڑکا تھا، کم عمر جوان تھا، اس نے یہ ارادہ کیا، مصمم ارادہ، پختہ ارادہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفر خدا تک پہنچا کر رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی کفر خدا یعنی اس کے انجام تک پہنچائے گا، ٹھیک ہے، کفر یعنی کہ وہ شخص، وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نوجوان غازی علم دین شہید تھے، ٹھیک ہے۔ آج تک ہم یہاں تک پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، اگلے لیسن میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ امید ہے کہ یہاں تک جو بھی میں نے آپ کو پڑھایا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔